دے وے او عالم نہیں جاہل مہربانی میں نعرہ دا شوقین نہ قربان صاحب توڑے تے پابندی ہے معذرت نہ میرے درد دل تے غور کرو میں چاہنا جیرا ٹائم نارنج خالی تھیوڑا میں قرآن دے حوالے بھی کھاوا چاہ اللہ کریم دے قرآن پاک تو پچھم عالم کونے غیر اللہ دی عبادت دی دعوت دے وانا لتا چاہے لے سورت دانا سورتان عمران میرے سامنے تریجہ پارا رب العالمین دلارے کتاب آیت نمبر 18 تے میں اولی رکھی ہوئی ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وَأُولُو الْعِلْمِ اللہ نے یہ گواہی دیتی ہے میں اللہ تو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں والملائکہ اللہ نے سارے فرشتوں دی بھی یہ گواہی ہے عبادت لائق صرف اللہ ہے تے نمبر 3 وَأُولُو الْعِلْمِ جتنے بھی علم والے لوگ ہیں انہاں دا ایو بیان تیا گواہی ہے عبادت لائق صرف اللہ ہے جیرا علم رکھنا اللہ ہو سی اس ایہ دعوت دیونی ہے کہ عبادت لائق صرف اللہ ہے تے جیرا اللہ تو بغیر ہور کہندی عبادت دی دعوت دے وے او عالم نہیں جاہل خیال کریں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو بھی پیغام تے سنیا پہنچ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارا دو یہ وحی کی تھی یہ پیغام بھیجا ہے یہ کر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھے تو ہی شرک ہو گیا سارے نیک عمل تو آدھے بھی سائے برباد تھی ویسے بڑے حوالے نہیں اور میں اللہ دے قرآن تو پوچھن لگا قرآن پاک دسا صراط مستقیم دی پہلی شرط ہے بندہ شرک کو لو پا کراوے لیکن اے تو پتہ لگے شرک ہوندا کیا ہے اے بھی اللہ کریم دے قرآن نال میرے سامنے 11واں پارا سورت دنا سورت یونس فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ آیت نمبر 18 تے میں اولی رکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دے مخالف بابے لات بابا منال عزا فقیرنی تے پیرنی دی پوجا کریں دے پین سجدے طواف نظر نیاز منت منوتی کوئی پوچھی ہاں کیوں کریں دے پیو یہ تا نفع دے مالک بھی نہیں نقصان دے بھی مالک نہیں انہاں دی عبادت کرو نفع نہیں پہنچا سکدے انہاں دی عبادت نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکدے کیوں بابے لات دے سجدے کیوں بابے منات دیاں نظر نیازاں منتا منوتیاں کیوں عزا فقیرنیاں دیاں غیبانہ پکاراں اگو جواب دے دین اولائے شفاعنا عند اللہ اے سارے سفارشین اللہ دی بارگاہ وچ انہاں محنتاں کیتیاں ہوئیاں نا اے بڑے ڈیکے نا اساں گناہگار ہیں اللہ ساری سندا نہیں انہاں دی سفارش مڑے گا نہیں آج ہور انداز ہے مولانا صاحب کھوئی چو پانی کرنا ہوئے رسی تے بوکی دی لوڑ پاؤں دیئے چھاتے چڑھنا ہوئے سیڑھی تو بغیر کوئی نہیں چڑھ سکدا جج دے سامنے پیش ہونا ہوئے وکیل کرنے پاؤں افسر ملاقات واسطے پیش تھی ہونا ہوئے چپڑاسی دی منتہ کرنیاں پونیاں نا اللہ تیرے قرآن پاک دے انداز تو قربان ونیا اے رسی تے بوکے علی مثال چھاتے سیڑھی والی مثال جاتے وکیل تے چپڑاسی تے افسر والی مثال آج پیش تھی دی پئیے اللہ جواب 1400 سال پہلے قرآن نازل کر چھوڑا
پہلے 14ویں سپارے دا حوالہ، سورت دا نام سورت النحل 14واں پارا، فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 74 کھلنی ہوئی، آخری 70 صفحے دی 14واں پارا سورت النحل۔ خبردار کائنات والے ہو، اے دنیا والیاں مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو، اے رسی تے ڈول چھت تے سیڑھی وغیرہ وغیرہ کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس واسطے مثال اللہ کی تے بیان نہ کیتیاں کرو، اللہ تا ہر شے جان دے، تس اللہ دے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جان دے۔ 26 سپارہ سورت دنا سورت قاف، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آیت نمبر 16 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت قاف۔ فرمایا میں نو اللہ ہون دی قسم ہے، انسان نو پیدا کرن والا بھی میں اللہ، تے انسان دے دل دے ارادے دے خیالاں نو جانن والا بھی میں اللہ، تے میں اللہ ہر انسان دی شہرگ دو بھی زیادہ قریبا۔ بھائی جان میں منن واسطے تیارا، پانی کڑھنا ہوئے کھوئی چونتا رسی پوکے دی لوڑ پوں دیئے، پانی جھکاؤں دے دوروں دے تلیوں دے، چھاتے چڑھنے تاں سیڑھی دی ضرورت ہے، چھت اچھیوں دیئے دوروں دیئے پریوں دیئے، تیجر اللہ ہر انسان دی شہرک دو زیادہ نیڑے ہوئے، اتھا سیڑھیاں والی رسی تے پوکے والی مثالہ دیون دی لوڑ نہیں۔ جاجنوں کے ربطہ بندے نے جرم کیتے کہ نہیں کیتا، قصوروار ہے یا بندہ بے قصور ہے، تاں دا وکیل دی منتا کرینے ہیں، فیصہ دینے ہیں، فیل تیار کرینا ہوں دے۔ جاجنوں پہلے تو کوئی وقوع دا پتہ نہیں، افسر نو ملنے ہیں تاں چپراسی دی منتا کرینے ہیں، افسر نو کیا پتا کیڑا بندہ کیڑے علاقے تو میرے دفتر دے بوئے تے آیا کھلوتا ہے۔ اللہ فرمینے نعلم ما توسوس بہ نفسو، میں اللہ تا ہر بندے دے دل دے خیال دے ارادے بھی جاننا، تے جرا خیال دل بھی چاندہ پی ہے اس کو جانن والا بھی اللہ ہے، تے جرا خیال اجن تک سڑے دل وچ نہیں آیا اس کو پہلے تو جانن والا اللہ ہے۔ تے جرا رب العالمین انسان دے دل دے خیال تے ارادے جاندہ ہوئے، اتھا جج والی وکیل والی چپراسی تے افسر والی مثالہ دیون دی لوڑ نہیں۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے، نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق ہے، دور والے نو روز پکارے۔ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ شیخ دی مخالفت والا سپیکر برداشت نہیں کر سکتا، خیر تہی دوبارہ سنا من لگا، بجلی گھٹے جنریٹر چلاؤ، درود شریف پڑھو گی۔ بیٹا مہربانی کرو نظم و ضبط برقرار رکھو۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا دوبارہ سنے خور نال دل دی کھڑکیاں کھولنیاں، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے، نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق ہے، دور والے نو روز پکارے توئی چھوڑ جڑا نزدیک ہے، سب گناہ مٹوے سن خاکی، سب گناہ مٹوے سن خاکی، نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ او سبقت حباب ہاؤلائے
شفاعنا عند اللہ، بابے لات دی پوجا، بابے منات دی عبادت، عزا فقیری دی غیبانہ پکارا کہ سارے سفارشی ہن اللہ دو سارے کم کروا دے دینا، اللہ ساری سندا نہیں، انہ دی سفارش تے گل مڑے دا نہیں۔ اس عقیدے نال ون کے سجدے کرنا، عبادت کرنا، منتا منوتیاں تے نظرانیاں دا دیونا۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ایو عقیدہ تا شرک ہے۔ پہلی شرط صراط مستقیم تے ٹرن دا ارادہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہوا، اللہ تشرکو بہی شیعہ، اللہ نال شریک شینو نہیں بناونا۔ شرک تو بچن والا بندہ اے صراط مستقیم تے ٹردا پی ہے، جنہاں شرک دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صراط مستقیم نصیب تھی وے۔ اگلی گل، سبق بڑا لمبا ہے۔ نمبر 2، صراط مستقیم تے چلنا ہے جی اللہ۔ فرمایا دوجی گل کری پوری کرنی ہے، میرے سامنے سورۃ الانعام رب العالمین دی لا ریب کتاب 8واں پارہ، فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین نال احسان تے نیکی کرنی ہے، والدین دا نافرمان صراط مستقیم تو ہٹا ہوئے ہے۔ نمازاں تے زور، نفلی حج تے نفلی عمرے تے زور، تلاوت تے زور، تہجد اوابین توابین تے زور، تے ماں پیو گھر دے اندر ناراض بیٹھے نو، یہ بندہ صراط مستقیم تو ہٹا ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، صحابہ کرام دی جماعت ہاں دے رہی، ایک بڑھڑی مائی آندی پئیے، جیویں جیویں نیڑے آندی گئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے قراری ودی گئیے۔ جس ویلے نیڑے آئیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان والی چادر دے انگوی چھا دیتی ہے۔ اے چادر کوئی معمولی تا نہیں، اللہ فرمائے دے یا ایوہ المزمل، اے میرے سامنے 29 پارہ سورت دنا سورت المزمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ولیٹی ہے۔ اللہ نو انداز اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے آپ دی چادر دے ذکر نو قرآن دا حصہ جا بنایا ہے۔ قیامت تک نانا قیامت تو بعد جنت ویچ قرآن پاک دی تلاوت تھی دی راسی، اللہ قرآن پاک پڑھن والے نو فرماونا ہے اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، سجا سجا کے سونے انداز نال قرآن پڑھدا وانیا، جنت دے درجہ تے چڑھدا وانیا، جنت دے اندر قرآن پاک پڑھی دا راسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر دا ذکر بھی نال نال تھی دا راسی۔ چادر مبارک بھی چھا چھوڑیے، چادر مبارک تے مینو بٹھایا، صحابہ کرام نے فرمایا نے ٹھڈا پانی گھنو مدینہ طیبہ دے فلانے کھودا، مٹھیاں کھجوراں گھنو، صحابہ کرام کھجوراں بھی گھن کے ان پانی بھی آ گیا ہے، آپ نے ہاتھ مبارک نال کھجوراں پیش کیتیاں، ٹھڈا پانی پیش کیتا ہے، حال وال پوچھے، خیر و خریت پوچھیے جی میں سارا اندازے، حال وال وناون تو بعد خدمت خاطر کرن تو بعد جس ویلے مائی واپس ونجن لگیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرن سے نال ٹر پین، دور تو نہیں رخصت کرن تو بعد واپس ہیں۔ صحابہ کرام پوچھن لگے حضرت اساں تہاڈا ادب تے احترام کریندے ہیں، تہاڈی عزت کریندے ہیں، تساں بڑھڑی مائی دی عزت تے ادب تے احترام کیتا ہے، اللہ دے محبوب مائی کون آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے او اماں دائی حلیمہ ہے، میں آمنہ دلال بچپن جاندہ دودھ پیندہ رہیاں، اے تا دودھ پلاون والی اماں دی اتنی عزت احترام ہے، حقیقی والدہ دا کیا مقام ہونے۔
حدیث پاک بھی چاہے مکہ شریف جس میں نے فتح کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھڑے ابے نو نال گھتیاں نے نا اکھیاں تو نہ پینا ہائی سر تے ڈاڑی مبارک دے وال چٹے سفیدن کمر جھکی ہو یہ چھوٹی دی ٹینک تے ہولے ہولے ٹردان دے عام صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے بھاج کے اٹھے چادر مبارک بھی آپ دی موڑھا تو تلے ڈھے پئیے نیڑے پہنچ کے فرمایا نے خیر ہوئے صدیق اکبر کیوں ابے نو اکھا گیتیاں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت 80 سال تونی میڈا با تھوڑی مخالفت کرے داری ہے 80 سال تک توڑے نال دشمنی کرے داری ہے اج 80 سال دا بڑھنا با آج نام دا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے انہیں موڑے تے یاد رکھا تے حضرت صدیق اکبر نو فرماون لگے کلمہ پڑھا منا ہائی بڑھڑے ابے نو کیوں اوکھا کی تئی میں آمنہ دے لال نو اکھیا میں ٹر کے آمنیا ابا ابا ہوں دے صدیق اکبر اوکھا نہیں کرنا آپ نے موڑے تے یاد رکھے فرمایا ابو قحافہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا ابا 80 سال تک تے میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنی کی تھی آج ٹور کے حضرت صدیق اکبر دنوں گھن آئے میں آمنہ دلال اللہ دی رضا واسطے ساریاں زیادتیاں معاف کیتیاں کلمہ پڑھایا ہے اسا اس محبوب نو منن والے ہیں کہ محبت 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 کی یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی حدیث پاک یاد آئیے تے یاد ہونے آئیے وہی سنے نو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3 گناہ ایسے ہیں اگر انہاں وچوں ایک گناہ ہو گیا بندے نو کوئی نیک عمل کم ناسی کوئی نیک عمل نکرتا تنفی نماز روزہ حج زکاة صدقہ خیرات تلاوت توابین نمبر 1 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرن والے بندے نو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے سکدا تے نمبر 2 وَتَوَلِّي مِنَ الزَّحْفِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دے میدان وچ دشمنان اسلام نال مقابلہ تھیندا پیا تے بندہ جہاد دے میدان وچ دشمن نال مقابلہ کرے دے ہوئے میدان جنگی چو نس گئے تے واپس نہیں آیا میدان جنگ وچ نسن والے بندے نو کوئی نیک عمل فائدہ نہ دے سی تے نمبر 3 عقوق الوالدین جرے بندے تے ابا ناراض ہے اما ناراض ہے ابے دا نا فرمان بندہ اما دا نا فرمان بندہ والدین دا دل لکھاون والا بندہ زندگی دے اندر جتنے بھی نیک عمل کرے پیا کوئی نیک عمل دے کم نہیں آونا ہن حالات کیا ہیں صراط مستقیم دی دوجی شرط وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین نال نیکی دے بھلائی کرنی ہے اور ایک گل سنیں گا بڑی عجیب قیامت دا میدان ہونا ہے رب العالمین دے حکم نال ترکڑی لگنی ہے اعمال تولن واسطے قرآن پاک دی الفاظ
والوزن یومئذ الحق، 8واں پارہ سورۃ الاعراف. یہ میرے سامنے 8واں پارہ سورۃ الاعراف کھلی ہوئی آیت نمبر 8. دہاڑے قیامت دے ترازو دا قائم ہونا تے عملاں دا ترنا حق ہے. ایک نوجوان نو پیش کیتا ویسی اللہ دی بارگاہ وچ. اللہ فرمیسی دی نیکیاں دے گناہ گھناؤ، نیکیاں ایک پرڑے وچ گناہ دوجے پرڑے وچ. تے جس ویلے فرشتے تلے سن نیکیاں تے گناہ والے دوئے پرڑے برابر ہوئے سن. رب العالمین فرمیسی فرشتو ایک بندے دا ساڑے کل گناہ بھی پیا ہوئے ہو، گناہ بھی چاہ کے لائے ہو. اللہ دے حکم نال فرشتے کاغذ دا ٹکڑا چاہ کے گھننا سن جس وچ بندے دا گناہ لکھا ہوئے ہے. اللہ فرمیسی یہ کاغذ والا ٹکڑا رکھو گناہ والے پرڑے وچ. جس ویلے کاغذ دا ٹکڑا گناہ والے پرڑے جی رکھا گیا، نیکیاں والا پرڑا ہلکا ہو منجڑا ہے تے گناہ والا پرڑا وزنی ہو منجڑا ہے. پکڑو فرشتو تے دھکے دے دے کے گھن ونجو اس نو جہنم وچ. فرشتے پکڑے گے دھکے دے دے ہوئے جہنم والے پاسے لئی میں دے اسے نا. تے نوجوان نے آکھڑے اللہ میں تیرے نال ہی گل کرنا چاہنا. صبر کرو واپس لے آؤ. فرشتے واپس گھن کے آ گئے. ہن اللہ نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ کا دل دے ارادے بھی جان گئے. 28 سپارے دے الفاظ سورت دا نام سورت التغابن. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور. اے میرے سامنے آیت نمبر 4 سورت التغابن تے 28 پارا. اللہ دا دل دی نیت دے خیال بھی جان گئے. اللہ بندے دی زبان جو سننا چاہتا ہے. نوجوان کیری گل کرنی بھی میرے نال کر. نوجوان اکسی اللہ میں پوچھنا ہے چاہنا پہلے تا نیکیاں دے گناہ والے پرڑے برابر ہن. کاغذ دے ٹکڑے وچ میرا کیرا گناہ لکھا ہویا ہے. جرا کاغذ دا ٹکڑا رکھا گیا ہے گناہ والے پرڑے وچ تے او پرڑا وزنی ہو گیا ہے. میں نو جہنم بھیجن دا حکم دیتا ہی. رب العالمین فرمانے بندہ ابا تیرے تے ناراض آئی تے والد دا دل لکھایا ہے. کاغذ دے ٹکڑے وچ اے طرح گناہ لکھا ہویا ہے تو ابے دا نا فرمانا میں. بندے نے کب کے آکھنے اللہ بالکل ٹھیک ہے دنیا تے میں ابے نو ناراض کیتا ہے. لیکن جس ویلے فرشتے میں نو دھکے دے کے جہنم والے پاسے کھتی وینے ان اللہ میں ویکھے ہور فرشتے دھکے دے دے کے میرے ابے نو بھی جہنم کھتی وینے ان. میں تبے دنا فرمانم ابا میرے تے ناراض آئی تے جہنم بھیجن دا حکم دیتا ہے. اور میں نو پتہ نہیں جو میرے ابے دا کیرا گناہ ہے، ابے دی کیری غلطی ہے، ابے دا کیرا قصور ہے جو اور فرشتے ابے نو بھی جہنم کھتی ویندے. پروردگار دنیا تے میں ابے نو ناراض کیتا ہے، اج ابے نال میں نیکی کرنا چاہنا. ابے العظام میں نو چڑے میرے ابے نو معاف چا کر. کیا ہی لطف کلام وچ فَتَبَسَّمَ رَبُّكَ كَمَا يَلِيقُ بِشَانِهِ. نوجوان دی درخواست سن کے اللہ اپنی شان دے مطابق مسکرا پوسی. اللہ فرمائے سی نوجوان اتھا نہ کھلو ابے العذاب آپ جاؤنا چاہنے جیا. اللہ مسکرا کے فرمائے سی اپنی شان دے مطابق اتھا نہ کھلو چلا وانیا خود بے ید ابیک. جہنم جامن والے ابے دا حد چا پکڑا تو ساڈو ہے جنت چلے ونجو. یہ ہونے اللہ دے فضل نال
تیسن حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمین عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانا والے ہوں فضل کرے تے بخش جان میں ورگے منہ کالے ہوں نمبر 1 صراط مستقیم واسطے پہلی شرط اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ نال شریک نو نہیں بناونا تے نمبر 2 وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال احسان کرنا ہے رب العالمین نے تیجی شرط بیان کی تھی صراط مستقیم واسطے اے میرے سامنے سورۃ الانعام رب العالمین دی لا ریب کتاب حوالہ دوستوں دے سامنے پیش کرن لگا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ لَاقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ بھوک دے ڈر توں اپنی اولاد قتل بھی نہیں کرنا تھوڑی روزی دا سامن بھی میں اللہ ہاں تے اولاد دی روزی بھی میں اللہ دے ذمے ہے اولاد دا قتل 2 قسم ایک جسمانی قتل اسا کھوا نہیں سکنا میں بڑے محتاط لفظ بولنے میں نو حیا ہوندا ہے میں سنجیدہ بننا منصوبہ بندی بچے 2 ہی اچھے اسا کھوا نہیں سکنا اے تے جسمانی قتل تے دوجا اولاد دا روحانی قتل اولاد نو دین دی تعلیم تو محروم رکھنا سارے کی استاد جنازہ پڑھاون لگے ایک بندے دا پتر کوئی نہیں ہکو پتر اس حیران ہو گئے صفحہ نظر نہیں پی آندا نظر جو پئی دور جھاڑیاں چھپا بیٹھا آئی باقی لوگوں دی تا کنڈ ہی استاد اس نے بلایا نہ چاہیا بھائی کیوں جنازے شامل نہیں آکھے میں نو جنازہ نہیں آتا یہ دین دی تعلیم تو محروم رکھن دا نتیجہ ہے یہ عالم بن گیا حافظ بن گیا کھاسی کتوں سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمائے دینا جیرا اللہ جنگل دے خنزیران روزی دینا پیا ہے جیرا بندہ قرآن تے سنت دی تعلیم حاصل کرے سی اللہ انہوں کی میں بکھا مرن دے سی میں دنیا دی تعلیم تو نہیں روکا کم از کم دین دی تعلیم اتنی تو ہوئے کہ بندہ والدین دے جنازے دی دعا تا یاد کر کے جنازہ پڑھ سکے جی میں مثال پانو سنائی ہوں امام راضی رحمت اللہ نے لکھے تفسیر کبیر دی پہلی جلد وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر دے بیان ہی قبر دے قریب تو گزر ہویا اللہ نے قدرت نظارہ کرایا قبر والے نو سخت قسم دا عذاب تھی دا پیا ہائی یہ ہوں یاد رکھنے سارے دوستاں موت تو بعد عذاب تے ثواب اے عالم غیب دا معاملہ ہے اسا دنیا دے بندہ نو پتہ نہیں چل سکتا ہاں اگر اللہ چاہے ساری عبرت واسطے اس دنیا دے اندر کوئی نمونہ بھی کھامنا چاہے تو اللہ قادر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھی گئے سخت قسم دا عذاب چلے گئے 3 دن تو بعد واپسی ہوئی ہے اللہ قدرت دا نمونہ بھی کھایا اسی قبر والے تے اللہ دی رحمت نازل تھی دی پئی آئی حیران ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھی نے دعا منگی نے اللہ گل سمجھ نہیں آئی 3 دیوارہ پہلے سخت قسم دا عذاب 3 دیوارہ بعد میں واپس آیا تیری رحمت اوہ اللہ الہ عیسیٰ ابن مریم اللہ عیسیٰ علیہ السلام دعائی بھیجی میرے پیارے پیغمبر ایک قبر والا بڑا گناہگار آئی فوتوں من لگا
گھر دے اندر اولاد دی امید آئی، اے فوت ہو گیا، فوت ہون تو بعد گھر دے اندر پتر پیدا ہویا، یہ بھی اللہ دی مرضی، دھی دے وے، پتر دے وے، جوڑے دے وے، نہ دے وے، ٹائم نہیں، بس میں خلاصہ کو سنا چھوڑا ہے۔ بچہ یتیم ہے، ابے نو ویکھ بھی نہیں سکا، جیڑے ویلے 4.5 سال بچے دی عمر ہوئی، بیوہ اماں نے یتیم بچے دا ہاتھ پکڑے، استاد کو لے کے گئی ہے، استاد جی بچہ یتیم ہے، ابے نو ویکھ بھی نہیں سکا، تساں یتیم میرے پتر نو اللہ دا نام سکھاؤ۔ استاد جی فرمایا بیٹا پڑھ، سامنے بٹھایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمائے مینوں حیا آ گیا ہے کہ جیندہ یتیم بچہ زمین دے اتے میرے نا گھندے، ان دے ابے نو زمین دے تلے عذاب کیوں دے ماں، ایک واری یتیم بچے دے بسم اللہ پڑھن نال میں گناہگار والے تو ہمیشہ واسطے عذاب دور کر چھوڑا۔ یہ تحیق بسم اللہ شریف پڑھن نالے تے جرا اللہ دے قرآن دا عالم ہوئے، نبی سونے دی سنت دا عالم ہوئے، قرآن دا حافظ ہوئے، بار بار بسم اللہ روزانہ کئی دفعہ پڑھدا پہ ہوئے، اس دے والدین دا مقام کیوں سی، اپنا مقام کیوں سی۔ 29واں پارہ تے سورت دا نام سورت المدثر، فرمایا علیہا 19، یہ میرے سامنے 29 پارہ اور رب العالمین دا قرآن سورت المدثر کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 3 یہ میں اگلی رکھی ہوئی ہے۔ جہنم نو کنٹرول کروانے فرشتوں دی تعداد 19 سے 19 نو سڑے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں دینا جہنم نو کنٹرول کرنے والے فرشتوں دی تعداد بھی 19 تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفوں دی تعداد بھی 19۔ تیرا ایماندار بندہ ایک واری اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف چا پڑھ سی، اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفوں دے بدلے وچ اس پڑھن والے نو جہنم دے 19 فرشتہ تو نجات عطا کر دے سی۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، شرک نہیں کرنا، ایک والدین نال برا سلوک نہیں کرنا، احسان کرنا والدین نال دو، تے اپنی اولاد نو بھوک دے ڈر تو قتل بھی نہیں کرنا۔ اور تسا سنے بھئی کہ مولوی صاحب حافظ صاحب بھوک دی وجہ تو خودکشی کی تھی ہوئے، اے شاید سنا ہونے میں بہوں کھادا سے میں میاں علی دوستانو سنینا ہوں کما دے تسا ہوتے کھان دے اساں ہیں۔ سپی دے اندر بلوچستان میزبان میرے سامنے 18 کھانے سجا رہی تھے، سید ولید شاہ دا ناہائی، میں کہ شاہ صاحب اے کیا؟ اس آکھا جی محکمہ جنگلات دی مسجد دا میں امام خطیباں تے سارے افسر رہن، اے ویکھو نا کوٹھیاں حضرت کے، ہر افسر دی خواہش ہے بھئی میڈا کھانا استاد جی کھاوے، او گھر جو ایک قسم دا کھانا کھاندے نا، میرے 18 کوٹھے جو کھانا دے 18 قسم دا کھانا ہر ٹائم کھانا، جرا دین دا کم کرے سی وہ بکھا مروے سی، دین دی تعلیم نہ کرے سی تے انسان دے مغالطن سارے۔ صراط مستقیم دی اللہ کریم نے تیجی شرط بیان کی تھی، اولاد نو بخ دی وجہ تو قتل نہیں کرنا، جسمانی قتل دو بھی بچنا ہے، روحانی قتل دو بھی بچنا ہے، تے چوتھی اللہ کریم نے گل بیان کی تھی صراط مستقیم دی، اے میرے سامنے سورۃ الانعام فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی ظاہر ہوئے یا کھلی ہوئے، بے حیائی دے کمہ دے نیڑے بھی نہیں منجنا۔ حدیث پاک سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی قرآن دے نال نال حدیث دوئے ساڑی اکھیاں دا نور ہیں،
صحابہ کرام دی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہن. نوجوان آیا ذرا میں نو رستہ دے حضور دے سامنے میں گل کر لیے. آگئے سامنے حضرت اور میں الفاظ محتاط بولے سا تسا غور کرنا ہے. آکھن لگا حضرت میں تواڈے تو غلط کام دی اجازت گھنن آیا. برا کام صحابہ دے اتے جھک گئے. کیڑی گل پیا کریں نے بھائی؟ غلط کام دی برے کام دی اجازت حضور تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تسا کچھ نہ آکھو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھڑی زبان نال سمجھایا. نوجوان دس جیرے برے کام دی اجازت میرے تو گھنن آیا ہے. اے برا کام تو اپنی اماں واسطے پسند کرے دیں کہ نہیں؟ حضرت یہ کیویں میں پسند کر سکتا کوئی بندہ میری اماں نال غلط کام کرے؟ اچھا نوجوان دس یہ غلط کام اپنی ہمشیرہ واسطے پسند کریں دے. حضرت میں کیویں پسند کر سکتا ہوں؟ میں نے تو حیرت آمنی ہے. آپ نے فرمایا نمبر 3 یہ غلط کام اپنی بیٹی واسطے پسند کریں دے کہ نہیں؟ حضرت قطعاً نہیں. آپ نے چوتھے نمبر دے فرمائے غلط کام اپنی پھپھی واسطے برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں حضرت. نمبر 5 آپ نے فرمائے برا کام اپنی خالہ واسطے پسند کر سکتے ہیں کہ حضرت کیویں پسند کر سکتا؟ کوئی بندہ میری والدہ میری ہمشیرہ میری بیٹی میری پھپھی میری خالہ نال غلط کام کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نو غیرت آمنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے غلط کام دی اجازت میرے تو گھنن واسطے آئے ہیں. آخر وہ تو بھی کہندی اماں ہو سی, کہندی بھیڑ ہو سی, کہندی تھی ہو سی, کہندی پھپھی ہو سی, کہندی خالہ ہو سی. ہو واقعی میں آپ نے ان دے سینے اتے ہاتھ رکھے تے دعا کیتی ہے اللہم طہر قلبہ. اللہ میں آمنہ درار دعا کرے نا این نوجوان دے دل نو سارے برے خیالاں تو پاک کر چھوڑ. صحابہ کرام بیان کریں دن اسا اس نوجوان نو بعد جی ویکھ دیا سے نظر اٹھا کے بھی ساری زندگی کسے غیر محرم نو نسی ویکھا. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دی گل سنے نہ ہونا. صحابہ کرام دے شاگرد بڑے عظیم شان تابعی تے خواباں دی تعبیر دے ماہر بندہ آیا ہے. علامہ صاحب میں خواب ویکھے تعبیر پوچھنا چاہنا. جی خواب دس. اکھے نال اللہ جرا میرا گواٹھی ہے میں خواب دے اندر ویکھے اون دے گھر دے اندر کبوتری ہے. میں گواٹھی دی کبوتری نو پکڑ کے اون دے پر تروڑ چھوڑن. علامہ ابن سیرین دا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا. سکا حضرت یہ تو ادھا خواب ہے اگے بھی ہے. اگے کہرا خواب ہے میں گواٹھی دی کبوتری دے پر توڑے کالے رنگ دا کان میرے گھر دی پچھلی دیوار دا سوراخ کر کے میرے گھر وڑا ہے. علامہ ابن سیرین نے ٹھڈا سا کیتے فرمان لگے بد نصیب اللہ کتنی جلدی تیرے تو بدلہ گھن گیتا ہے. خواب دی تعبیر ہے تے پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑے کالا کوا تیرے گھر ہی وڑا ہے. تو پڑوسی دی گھر والی نال برا کم کرے نے تے تیڑا کالے رنگ دا نوکر دے غلام تیری پیوی نال برا کم کرے نے. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. چوتھی اللہ کریم نے گل بیان فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی خفی ہوئے یا ظاہر ہوئے بے حیائی دے ہر کم تو بچڑے اے صراط مستقیم تے پنجویں گل ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق.
نہ حق کسے نو قتل بھی نہیں کرنا. قتل میں کیتا ہے جڑے مقتول دے وارث سن انہاں میرے پتریر نو مار سٹا ہے، اُدا کیڑا قصور ہے؟ قتل میں کیتا ہے میرے مسیر نو مار سٹا نے، اُدا کیڑا نہ حق کے قتل. ترے قتل شریعت دے اندر حق ان. نمبر 1 قاتل نے قتل کیتا ہے تے وارثاں معاف نہیں کیتا، مقتول والیاں نے دیت نہیں گھتی، چٹی نہیں گھتی. اس قاتل نو قتل کرنا بھی حق ہے، لیکن اسلامی حکومت دا کام ہے، اساں قانون ہاتھ نہیں گھرنا. تے نمبر 2 کوئی مسلمان بندہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام چھوڑ دیتا، یہودی تے عیسائی بن گیا ہے، 3 دیوارا اس نو مہلت دیتی ونجے، سوچ گھن، غور فکر کر گھن، دوبارہ کلمہ پڑھ، اسلام دے دائرے دے اندر آ جا. اگر 3 دیوارا دی مہلت تو بعد دوبارہ مسلمان نہ ہوئے، اس مرتد نو بھی قتل کرنا حق ہے، لیکن اسلامی حکومت دا کام ہے. تے نمبر 3 ہن میں الفاظ محتاط بول رہے ہیں، غور کرے اس دوست. شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت غلط کم چا کریں تے 4 گواہ گواہی دیویں، اساں اکھیاں نال برا کم تھیندا ہویا ویکھے. تواڈیاں میریاں گواہیاں شریعت نہیں منے دی. ہوٹل تے بیٹھ کے آتے ہیں جی فلانے دی دھی بری ہے، فلانے دی بہن بری ہے. کیوں؟ اگے جی میں سنا ہے، یہ سنی سنیاں چیزاں شریعت نہیں منے دی. بازار وچ بیٹھا پرائی دھی بہن دا نام چایا، میرے خیال مسئلے کوڑے تھی گئے تو سن ناراض ہو جاتے ہیں. قیدی پاک دامن دھی بھیڑ تے تہمت لاونا بھئی یہ بری ہے، یہ کوئی معمولی جرم ہے. اور میں سبق روک چھوڑے حوالہ بھی کہنا. سورت نام سورت النور تے 18واں پارا فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. یہ آیت نمبر 4 جرا قیدی تھی بہن دے بارے آکھے پاک دامن بی بی نہیں، بری عورت ہے. اللہ فرمائے سو 4 گواہ منگو تے 4 گواہ بھی او پیش کر جرے گواہی دے میں نسا اکھیاں نالے برا کم تھی دویا ویکھے. ایسے 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، ای ظالم نو 80 کوڑے مارو. 80 کوڑے لگن تو بعد ساری عمر مرد دم تک اس بندے دی گواہی بھی قبول نہ کرے. کوئی لین دین معاملات کاروبار وغیرہ ہٹ ون تیری گواہی نے من دی اللہ منع کیتا ہے. یہ اللہ دا نا فرمان بندہ ہے. اللہ 80 کوڑے تے لگ گئے، معافی بھی دے سے کہ نہیں. فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. 80 کوڑے لگن تو بعد جس تے تہمت لیاس اس تو بھی معافی چمنگے، اللہ تو بھی سچے دل نال معافی چمنگے. میں اللہ گناہ تا معاف کر چھوڑنے، لیکن گواہی مردے دم تک اس دی قبول نہ کرے. معمولی جرم ہے، بازاراں تے چوکاں تے مارکیٹ وچ بیٹھ کے پرائی دھی بہن دا نام چاہتے ہیں. تیجا قتل حق، شادی شدہ مرد عورت برا کام کریں، 4 گواہ گواہی دی میں نے ساکھیاں نال ویکھے. انہاں 4 گواہاں دی گواہی تو بعد کمر تونی انہوں زمین دندر گڑا کھود کے لہا دے ہو تے پتھرہ دا نشانہ بڑا بڑا کے ختم کر دے بنا. اے تریجا قتل بھی حق کے، اس تو علاوہ ہر قتل نہ حق ہے. حدیث پاک دے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی
لقتل مومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نو قسم ہے اس اللہ دی جدے قبضے دے اندر میری جان ہے. ایک ایماندار بندے نو قتل کرنا پوری دنیا نو تباہ کرن تو ہی وڈا جرم تے گناہ ہے. ہن حالات کیا بن گئے؟ میں دوستانو مثال سنے نا ان حدیث پاک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میں نو نظارہ کرایا جہنم دی آگی چ ایک مائی میں نو نظر آئی جدا پیڑ پھٹا ہویا ہائی آدھرا بہر لڑکیاں ہویاں ہن تے اپنی لڑکن والی آندرا نو ہتھاں تے چاہ کے تدور کا دور الحمار ایویں چیخاں ودی مرے دی جہنم وچ پھر ٹر کے ایویں کھوتا چیخاں مرے دے. آپ نے پوچھا فرشتہ مائی کون ہے؟ فرشتہ کی دی حضرت اس بلی پالی ہوئی آئی ایک دیمار بلی کیسے چموچا گھتا ہے. مائی نو غصہ لگا بلی نو رسی نال بن چھوڑا سے بلی بکھی ہوئی ہے کھاون پیون دی کوئی شے بلی نو نہیں سٹی بلی بکھ دی وجہ تو رومن لگ گئی ہے. اس مائی نے بلی دا رومن ویکھا ہے اور غصہ آیا سے لوہی دی سلاخ چاہ کے بلی تے وار کیتا سا لوہی دی سلاخ بلی دے پیٹ تے لگی بلی دا پیٹ پانا گیا آدھرا بلی دیاں نکل آئیاں تڑپ تڑپ کے چیخا مار مار بلی مر گئی. حضرت 70 سال ہو چکے اے ظالم عورت جہنمی چیخا ودی مرے دیئے اجن تو نہیں بلی دا حساب ہی پورا نہیں ہویا. ان حالات کیا بن گئے؟ تھی وانج زیر تے زبر نہ بان زیر تلے ہوں دیئے ملک صاحب تھی وانج زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی اودی کے مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اودے کہر غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی. صراط مستقیم واسطے اللہ ڈا چیزاں بیان کیتیاں پانچ میں عرض کر چھوڑیاں پانچ ادھار رہ گئیاں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب. بھائی ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ. انشاءاللہ 6 فروری الیکشن تو 2 دن پہلے ونہار مدرسہ تعلیم القرآن جامعہ مسجد مصطفیٰ اس کے اندر حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب اور حضرت مولانا ولی اللہ صاحب زور کی نماز تو بعد بیان فرما سب سارا براواں اس 6 فروری شرکت بھی پرزور اپیل کرے نا اس دینی جلسے شرکت کر کے ثواب دار ہے ناصر. حضرت بنجالوی صاحب پہنچ چکے تشریف رکھو. حضرت بنجالوی صاحب پہنچ چکے جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت بنجالوی صاحب پہنچ چکے. سارے حضرات تشریف رکھو. علامہ بنجالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ان قریب سٹیج تے آوے نے. ایک دوسرا اعلان سن گے 17 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد الفردوس محلہ واڈی اتھے بھی استاد محترم مولانا احمد شیخ خان صاحب نے خطاب ہو سی. اسی طرح 13 فروری بروز منگل بمقام دھر مصاب جب مسجد قباء اندر استاد محترم مولانا احمد شیخ خان صاحب اور اسی طرح علامہ ابن علامہ علامہ عصمت اللہ خان صاحب نے خطاب ہو سی. سارے حضرات اس پروگرام اندر بھی شرکت فرماؤ.
میں ملتمس ہاں امیر بزم ختم نبوت مولانا ثناء اللہ صاحب نے خدمت علامہ بندیالوی صاحب نے آمنے تک ان توڑے سامنے چند معروضات پیش کرم. علامہ ثناء اللہ صاحب آن. بیٹھ جاؤ جبھی سارا دن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک دفعہ ذوق و شوق نال درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معزز علماء کرام، الحمدللہ جلسہ اپنے اختتامی مراحل داخل ہو چکا. حضرت بندیالوی صاحب تشریف لے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی امیدہ دے مطابق انہوں دا بیان ہو سی. میں صرف ایک گل کرنا چاہنا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ اور آپ دا طریقہ اس دے اتے چلنا ہر مسلمان دے ذمہ فرض ہے. فرض ہے نا؟ اسانی جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنہ ایہی پیغام لے کے چل رہی ہے کہ لوگوں نو اللہ دی توحید نال بھی روشناس کرایا جائے اور نال نال جناب محمد مصطفیٰ سارے آکھو صلی اللہ آپ دی سنت اور اسوہ اساڑی خوشی غمی ساڑے دکھ سکھ سارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہون. کر سو کوشش انشاءاللہ. اللہ پاک عمل دی توفیق ہے. وقت بہت زیادہ گزر گیا. سارے حضرات تشریف رکھو. ہن تواڈے سامنے مفسر قرآن، وکیل صحابہ ایک گل نکی جی کر کے نا، اللہ تبارک و تعالی نے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدون ایک خوبصورت ملکہ عطا فرمایا. ساڑھے ملک ایک بند دا نام ہے اپنی تقریر گھتا ہی جیلہ مالے دا. اس دا ایک دست راست آئی حماد الاسلام، عماد الاسلام، بہت قریبی بندہ اس دا. حضرت نے پورے ملک اصحاب پیمبر دے دفاع اور خصوصاً امیر المومنین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دفاع بڑے خوبصورت دلائل نال گفتگو فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دے دست راست نو حضرت دے دلائل سمجھ آئے اور اللہ اس نو راہ راست دے گھلایا. آکھو الحمدللہ. میں دعوت سخن دینا وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدون.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہوئی سن کے اتھے بچیاں دی دینی تعلیم و تربیت کا ایک مدرسہ اور ادارہ قائم ہے